ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد الحمد للہ الذی نور قلوبنا بفضائل آل محمد ثم الصلاة والسلام علی النبی الأمی القرشی الابتہی السراج المضیء والکوكب الدری المدفون بأرض مدینہ الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحبوب الأحمد محبوب إله العالمين ثم الصلاة والسلام على أمير المؤمنين زينة المسجد والمنبر فاتح الأحد والبدر والحنين بیر العالم اب الحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدى امیر المؤمنین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق قال عز وجل اطیعونی بقدر حوائجکم الیہ واعصونی بقدر صبرکم الی النار اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعا ہے خداوند منان بحق محمد و اہل بیت محمد ہم تمام محبان اہل بیت کو مالک کائنات سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے حدیث قدسی پڑھی ہے جو کہ اللہ کا کلام ہے۔ کریم خالق اپنی اس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، یبن آدم و اولاد آدم میری اتنی اطاعت ضرور کر جتنا تو میرا محتاج ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں مالک کائنات، اور میری نافرمانی اتنی کر جتنا دوزخ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ مومنین کرام، ہم روزانہ کسی نہ کسی کا احتساب کرتے رہتے ہیں، ہمیں اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے۔ خالق لم یزل ولا یزال ارشاد فرماتا ہے، حضرت انسان کائنات کی جتنی نعمتیں ہیں میں نے تیرے لیے بنائی ہیں اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ جو عارضی چند روزہ زندگی ہے جس میں ہم آ کر اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ ہم خدا کو بھی بھول بیٹھے ہیں۔ قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے حضرت انسان کون سی ایسی چیز ہے جس نے تجھے اپنے کریم رب سے دور کر دیا ہے۔ تو دوستو، ہم اگر ائمہ علیہم السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں توحید کا پیغام کسی اور در سے اتنا نہیں ملتا جتنا خطیب نہج البلاغہ امیر کائنات اور صحیفہ سجادیہ اور صحیفہ کاملہ سرکار رسول خدا کی تعلیم کردہ دعاؤں سے ملتا ہے۔ تو جس دنیا میں ہم اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ اپنے اپنے رب کو بھول بیٹھے ہیں، تو یاد رکھیں حضرت انسان ایک نہ ایک دن اچانک موت کا پیغام، اجل کا پیغام آ جانا ہے اور ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ حدیث قدسی میں ہی مالک کائنات فرماتا ہے کہ یہ جو قبر ہے روزانہ حضرت انسان تجھے یاد کرتی ہے اور پکار پکار کر کہتی ہے، او یبن آدم، او اولاد آدم، میں وحشت کا گھر ہوں، میں ڈراؤنی جگہ ہوں، میرے لیے کوئی زاد راہ لا۔ آؤ، زاد راہ اگر سیکھنی ہے تو امیر کائنات کے در پہ چلتے ہیں۔ امیر کائنات مصلی عبادت پر تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں اور رو رو کر کہتے ہیں، مالک سفر لمبا ہے، زاد راہ کم ہے۔ امیر کائنات رو رو کر غلاف کعبہ کو پکڑ کر میرے مولا رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مالک جس طرح میں علی چاہتا تھا ویسے تو علی کا رب ہے، اب علی کو ایسا عبد بنا جیسا تیری ذات چاہتی ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، امام معصوم ہے، کیا امام علیہ السلام کی عبادت میں کوئی کمی ہے؟ نہیں میرا دوست، امام علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اگر اپنے رب سے، کریم مالک سے مانگنا ہے تو مانگنے کا طریقہ بھی اسی دروازے سے ملتا ہے۔
تو شعبان المعظم کے دن آمد ہے شعبان المعظم کی، جب پیغمبر اسلام کے نواسہ حضرت امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے کہا او میرے ملائکہ جلدی کرو، جنت سے پھولوں کے گلدستے لو، جبریل امین کی سربراہی میں بھیجا جاؤ، میرے حبیب کو تحفہ درود و سلام کے بعد مبارکباد پیش کرو۔ اور جب جبریل امین اس شاہی لشکر کو لے کر، نورانی لشکر کو لے کر، فرشتوں کے لشکر کو لے کر، حور و غلمان کو ساتھ لے کر جناب سیدہ کے دروازے کی طرف بڑھ رہا ہے، آسمان سے یہ نورانی قافلہ روانہ ہوتا ہے، یا دردائیل فرشتے پر کی نگاہ پڑتی ہے اس نورانی قافلے پر، نیچے سے آواز دیتا ہے او جبریل امین، یہ کہاں قافلہ نورانی جا رہا ہے؟ تو جناب جبریل اترتے ہیں اور کہا دردائیل تو اس حالت میں یہاں کیا؟ کہا میں متکبر تھا اور اللہ نے مجھے سزا دی ہے۔ کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے حبیب کو اللہ نے نواسہ عطا کیا ہے، ہم مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جبریل امین کو کہتا ہے یار میں لا علاج ہو گیا، میں متکبر تھا، میں معافی کا طالب ہوں۔ تو حضرت جبریل امین نے اس کو ساتھ لیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے۔ تحفہ درود و سلام کے بعد جب حضرت جبریل امین نے تحفہ درود و اللہ کا پیغام، اپنے حبیب کا پیغام پہنچا دیا تو کہا مالک کا پیغام ہے کہ تحفہ درود و سلام کے بعد اللہ مبارکباد پیش کر رہا ہے۔ تو کہا ہم ایک مریض لے کے آئے ہیں یا رسول اللہ۔ کہا اسے ہوا کیا؟ کہا یہ متکبر تھا، متکبر ذات صرف ذات توحید ہے، اور کسی کے کو تکبر پسند نہیں، مالک کو کسی اور میں تکبر ہو تو مالک کو پسند نہیں ہے۔ کہا یہ ایک مجرم تھا اور آپ کی عدالت میں لے آئے ہیں، آپ اس کے حق میں دعا فرمائیں تاکہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سرکار خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ زہرا کے پاک بابا نے ارشاد فرمایا جاؤ اسے میرے حسین کے جھولے کے ساتھ مس کر دو۔ تو جو ہی حضرت جبرائیل و امین نے دردائل کو پکڑا اور امام حسین علیہ السلام کے جھولے کے ساتھ مس کیا تو اس سے بہتر بال اور پر نکل آئے، اور اس دروازے سے اللہ کی، کیونکہ یہ اللہ کی رسی ہیں، اللہ کی ہدایت کے چراغ ہیں اور یہ وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کے لیے، تو دعا ہے خداوند متعال بحق محمد و اہل بیت محمد مالک کائنات ہم سب کو اہل بیت علیہم السلام کا حقیقی محب اور حقیقی عاشق اور حقیقی عزادار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب صلی علی محمد۔